مختلف یہ سب بھی
پیچھے کھڑے بے شک سبحان اللہ تقریباً یہ سب پیچھے کھڑے وہ پہلے آئے ہوئے لب سلنے ترانے کیوں نہ جی بھر کے کروں یاد کیوں نہ جی بھر کے کروں یاد آج پوری ہوئی دل کی حسرت کیوں نہ جی بھر کے کروں یاد کیوں نہ جی بھر کے کروں یاد کب نے اپنا جلوہ دکھانے کب نے اپنا جلوہ دکھانے میرے سرکار آئے ہوئے لب سلنے زمین سے عرش تک جلوہ سب ولی کی ہے زمین سے عرش تک جلوہ سب ولی کی ہے خدا کی ملکیت ہے بادشاہی سب ولی ہے خدا کی ملکیت ہے بادشاہی سب ولی ہے حسین ابن علی نے تو بتایا زیر خنجر سے حسین ابن علی تو بتایا زیر خنجر سے دوڑائے حق میں دیتی زینب کلثوم نے چاکر بچا کر دین جو لائی سب ولی ہے بچا کر دین جو لائی سب ولی ہے زمین سے زمین سے عرش تک جلوہ والی سب ولی ہے مجھے جو مجھے وفا کو چاہنے والے زمین سے عرش تک جلوہ سب ولی ہے مجھے کس نالوں کی پیاس کا احساس کہتے مجھے کس نالوں کی پیاس کا احساس کہتے وفا کو چاہنے والے سب
سب مجھے عباس کہتے ہیں، شجاعت جو میرے سے آئی سب وہی ہے، شجاعت جو میرے سے آئی سب وہی ہے، آئی کو اہل ایمان سب خدا کا شیر کہتے ہیں، علی کو اہل ایمان سب خدا کا شیر کہتے ہیں، نہیں ہے بے نوالے خواجہ اجمیر کہتے ہیں، چرا کے چشتیاں میں روشنائی سب بے شک بہت خوب چرا کے چشتیاں میں روشنائی سب ہے، خدا کی ملکیت ہے بادشاہی سب ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ نظر و دوستو، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین امت، بالخصوص میرے طریقت حضرت صوفی شبیر حسین باقر قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولی والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ المقربین بآداب، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صدق اللہ العلی العظیم۔ وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بین سنت کے بعد قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں روشنی ڈالنے سے پیشتر ایک مرتبہ بھی لگا کر بارگاہ رسالت باب عادی عالم کونین کی سینت اور غمگساری امت جانی عالمین سید المرسلین طاہر یاسین علی سید کسان تعرفات کریم اندام فخر یسندام مالک حضرت آسمان مالک شہر جہاں سرکار نگاں جاہدہ مقام نور کی آنکھوں کے تارے کشتی ملت کی پیون پھاڑے دائی حلیمہ کے دیگر پارے سجدہ آمنا کی آنکھوں کے تارے رفتے بلارے لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا واقعات تاجدار عرب عجم مالک اہل حرم طاہرین جدید الکرم ممبئی جدر عطا مالک حوض کوثر محبوب رب اکبر جناب محمد رسول اللہ ارواحنا خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس پناہ میں عشق میں ڈوب کر محبت میں نکل کر تفکر میں گنبدی خضرا رکھ کر پڑھیے دل کے پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدنی والکرم ہمارے کو سلیم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیشتر صوفی باصفا کی طریقت رہبر راہ شریعت حضرت صوفی شبیر حسین باقر قبلہ عقیدہ شرفہ میں ایک نعت پاک اور ایک منقبت اس کے مصرے آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے۔ ان سے بیشتر امجد بھائی نعت منقبت گنگنا رہے تھے، آرام سماعت کر رہے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ مسلسل کیرول سے محفل آپ سماعت کر رہے ہیں، اور آج میں نے جان بوجھ کر کے ایک موضوع منتخب کیا ہے
बापू बुरा नहीं लगाइए। जी 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 आज पूछता है कुछ लोगों को हवा हो गई, मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ। जी 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 इसलिए मैंने जो है ना जानबूझ कर किया है कि कलमा, जी, हालांकि आज मुझे कुछ और बोलना था, हक आज मुझे कुछ बोलना और था, मगर मैंने जानबूझ कर, आज हवा देख रहे हैं उन्होंने कि हर एक के अंदर हवा खुशी, जी 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 हर एक इंसान खाना की बीमारी में मुब्तला है, हर एक अक्सर बेहतर। इल्ला माशाल्लाह सब ऐसा नहीं है, इल्ला माशाल्लाह तो मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे हैं अल्लाह के बंदे कि जहाँ आपको आजिज़ी इंतज़ारी मिलेगी, जहाँ आजिज़ी इंतज़ारी मिलेगी, कुछ बंदे ऐसे हैं, तभी तो दुनिया टिकी हुई है। अगर सारे लोग अना की बीमारी में मुब्तला हो जाए तो फिर दुनिया का तना हो जाती। तो कुछ भी आज भी अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे, नेकोकार बंदे, जैसे पीरे तरीकत मेरे बाप में बैठे हैं, ऐसे अल्लाह के कुछ नेक बंदे हैं कि जहाँ आजिज़ी इंतज़ारी, खुलूस, लिल्लाहियत, ये सारी चीजें हैं, सारी चीजें मखलूक नहीं हो गई हैं, आज भी अल्लाह के बंदे जिंदा हैं। तो अभी जाने मिल्लत इस्लामिया को मैंने कहा, तो आइए विचार बिखरे शायर मशरिक कलंदर लाहौरी डॉक्टर इकबाल, शायद आपको समझ में आ जाए। बापू बैठे हैं यहाँ पे तो दाद मिलेगी, फरमाते हैं न उठा फिर कोई रूमी आदम के लाला दारू, वाह 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 वाह, न उठा फिर कोई रूमी आदम के लाला दारू से, वही आबो गिले हीरा वही तबरेज है, वाह 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 वाह, वही आबो गिले हीरा वही तबरेज है। और जरा बढ़कर कोई मंसूर को आवाज को देना, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जरा बढ़कर कोई मंसूर को आवाज को देना, नहीं गूंजा है फिजा में नारे मस्ताना दर्दों से, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जरा बढ़कर कोई मंसूर को आवाज को देना, जरा बढ़कर कोई मंसूर को आवाज को देना, नहीं गूंजा है फिजा में नारे मस्ताना दर्दों से। और बेड़ियां भूताने है आखिराने वतन, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बेड़ियां आज भी पहने हैं सिराने वतन, फर्क इतना है कि संजीर में झनकार नहीं, अल्लाह अल्लाह, फर्क इतना है कि जंजीर में झनकार नहीं, वाह 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 वाह, और इश्क महदूद हुआ जाता है अफसानों में, अल्लाह अकबर, महदूद हुआ जाता है अफसानों में, इश्क महदूद हुआ जाता है अफसानों में। आज क्या वो इश्क कहाँ, बेशक बेशक, वो ताश कहाँ, वो सोच कहाँ, वो गुदाश कहाँ, आज तो सिर्फ ये है, सिर्फ कहानी है, अफसाने हैं, दावा है, हम मोहब्बत करते हैं, और जब क्या है जरा टटोल के देखो तो उस दावे पर कोई दलील नहीं, कोई दलील नहीं, हर दावे के लिए दलील होनी चाहिए, बेशक, हर दावे के लिए दलील होनी चाहिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम में मोहब्बत हो, सच्ची मोहब्बत हो कि दावा भी हो और दलील भी हो, वाह सुभान अल्लाह, तभी वो मोहब्बत कामयाब है। महज नाम लेना, वरना मैं कोट कर रहा हूँ हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि अहयाउल उलूम जिल्द सानी में बयान फरमाते हैं, ये सबके लिए है। फरमाते हैं कि जो बंदा जिससे मोहब्बत करता है, जो बंदा जिससे प्यार करता है, जो बंदा जिससे इश्क करता है, जो बंदा जिससे क्या है उल्फियत रखता है, मोहब्बत रखता है, अगर वो बंदा उनके नक्शे कदम पर ना चले, अल्लाह अकबर, वाह वाह वाह, अगर वो बंदा उनकी फरमा बरदारी ना करे, अगर वो बंदा उनकी इताअत ना करे, अगर वो बंदा उनके उसमें हसना को ना अपनाए, जरा गौर कीजिएगा। फरमाते हैं जो इंसान जिससे मोहब्बत करता है, तो जिससे मोहब्बत करता है, अगर क्या है उनके उसमें हसना पर अमल ना करे, उनकी पैरवी ना करे, उनकी इताअत ना करे, उनकी फरमाबरदारी ना करे, उनके नक्शे कदम को ना अपनाए और उनने जो अमल किया है उस पर अमल ना करे, फरमाते ये मोहब्बत नहीं धोखा, वाह वाह वाह, का ये मोहब्बत नहीं धोखा है। अब उसका है, अब उसको नजर के साथ है इमाम ग़ज़ाली अली रहमत रिज़वान का एक कौल नजर के सामने रखो और कायनात के लोगों की मोहब्बत को टटोलो, पता चल जाएगा कहाँ सच्ची मोहब्बत है और कहाँ सच्ची मोहब्बत नहीं है। बेशक, गौर करो, हमारा दावा है मजदूर से मोहब्बत करते हैं, नमाज का वक्त थी, बोले हाथी बातें की खोटी बात है, हाथी बातें की खोटी बात है। एक हदीस से पाक बापू तक जी जी जी, सब होता होता, एक हदीस से पाक सुना के आगे बढ़ता हूँ। मैदान महशर में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ते में जाएंगे, जी बोलो जाएंगे, हक है, जाएंगे, जाएंगे, बेशक जाएंगे,
وہ سجدہ کتنے دن کا ہوگا؟ 7 دن کا جی صاحب روح بیان حضرت علامہ اقبال حقی رحمۃ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سجدے میں رکھیں گے تو سجدہ 7 دن کا ہوگا. اور جب سرکار سجدے میں جائیں گے تو سرکار کے غلام کیا کریں گے؟ تماشائی بن کے دیکھیں گے. بولے حضور کے دیوانے کیا کریں گے؟ کیا کھڑے ہو کے دیکھیں گے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سجدے میں رکھا ہے تو کیا غلام کیا کریں گے؟ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں لوگ بھی سجدے میں جانا چاہیں گے مگر سنا جس نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا ہے، جس نے نماز نہیں پڑھی ہے، جس نے کبھی مصلی نہیں بچھایا ہے، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور عیادت نہیں کی ہے، جس نے کبھی اپنے آپ کو نماز کے قریب نہیں کیا ہے، جن کی جبیل ناز خدا کی بارگاہ میں نہیں گھستی ہے، وہ وہاں سجدہ کرنا چاہے گا مگر یہ کہ ان کی کمر اکڑ جائے گی، سجدہ نہیں کر پائے گا. دوستو ذرا غور کرو اس حدیث پاک پر. کمر اگر تمہاری اکڑ گئی تم سجدہ نہیں کر پاؤ تو آج کیا ہوگا؟ اس لیے لوگوں میرے دوستو اللہ کی بندیوں پابندی کے ساتھ نماز پڑھو، نماز کی پابندی کرو گے. میرا باپ میرا ارشاد فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. سبحان اللہ. اور 12 ربیع النور شریف کا مطلب یہی ہے، جلوس محمدی کا مطلب یہی ہے، 12 ربیع الاول منانے کا مطلب یہی ہے، میلاد مصطفیٰ کا مطلب یہی ہے کہ آپ نماز کی پابندی کرو، نماز کے عادی بن جاؤ. نماز پڑھو انشاءاللہ تمہاری روح ہو جائے گی، تمہاری روح تروتازہ رہے گی اور یہ کہ تم سے اطمینان کامل یعنی سکون حاصل ہوگا اور پورا دین اللہ کی حفاظت میں گزرے گا. بولو گزرے گا کہ نہیں گزرے گا؟ میرے دوست میں عرض کرنا تو آج کہاں ہے وہ آج تو ہم ہے. جب میں مشکات شریف پڑھا رہا تھا سبھی سے بات یاد آ گئی. آج فرماتے ہیں ایک دور قیامت کے تعلق سے فرماتے ہیں ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگوں کا نام صرف یہ ہے اسلامی نام رہ جائے گا. کیا رہ جائے گا؟ اسلامی نام رہ جائے گا. ان کے اندر اسلامی کیریکٹر نہیں، کردار نہیں، کیریکٹر نہیں، آدم نہیں، اسلامی تعلیم سے دور صرف لوگوں کا اسلامی نام رہ جائے گا. نقل کرتے ہیں اور جب آج کے دور کا ملاحظہ کر رہا ہوں تو میں اس نتیجے پر کبھی کبھی پہنچتا ہوں کہ میرے آقا نے سچ فرمایا ہے قیامت کے تعلق سے آج لوگوں کے اسلامی نام تو ہے مگر ان کو سجدے کا پتہ نہیں ہے، اسلامی نام ہے مگر قرآن کی تلاوت کیا کبھی کرتا نہیں ہے، قرآن کے قریب کبھی گیا نہیں ہے. اور آج حضرت قرآن کا حال یہ ہے قرآن گھر میں ہے سنت سے پاک بنا ہوا، وہ سیدھا ہو جائے تو لے کے جائیں گے مسجد کے امام کے پاس تو حضرت رکھ لیجیے. قرآن سنت سے پاک کے لیے رب کائنات نے فرمایا ہے قرآن کو تیجوری میں سجا کے رکھنے کے لیے رب نے نہیں کیا ہے، قرآن کو نازل رب نے کیا ہے تمہارے سینے کے لیے. واہ سبحان اللہ. تمہارے سینے کے لیے. واہ واہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہنے قرآن کی صورت ہم کو یاد کہ آپ کو کہے حدیث پاک یاد نہیں. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا اور جو قرآن پاک کی صورت ہے قرآن پاک کی آیتیں تلاوت کر کے لوگوں کو سنانے لگے تو کب سے مکے کے ہی سوال ان گنڈوں نے ان دہشت گردوں نے پیغمبر اعظم سے کہا تھا یہ کیوں نہیں؟ یہ تو کسی انسان کا کلام معلوم ہو رہا ہے، کسی آدمی کا کلام معلوم ہو رہا ہے، کسی انسان کا کلام کسی کے ہاتھ سے لکھا ہوا کلام معلوم ہو رہا ہے. اللہ کا کلام معلوم نہیں ہو رہا ہے. اللہ کا کلام یہ نہیں ہے بلکہ کسی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہو. لوگوں نے کہا اللہ کا نبی نبی کونین سبے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قلب نازک میں کیا صدمہ پہنچا ہوگا. میرا صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा करते हैं और दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, महबूब अगर तुम पर कोई एहसान करेगा, तुम्हारी किसी से ताल्लुक है, मैं जवाब करूंगा, मैं जवाब दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान उठा के देखिए, कुरान उठा कर देखिए, अब्दुल्ला बिन उबई ने क्या कहा था, अंता मजनून, तुम्हें नून मेरे कौन भागे देखिए, जवाब दे रहा है। रब ने इरशाद फरमाया, महबूब बेटा तुम्हें नहीं करना है, जवाब तुम्हें नहीं देना है, जवाब मैं दूंगा। कुरान ने कहा कि आए करीमा अल्लाह तबारक व तआला नाज़िल करके सामने वालों का जवाब दिया, नबी की रहमत को सुबह कयामत तक के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बुलंद मैं आज कहता हूँ, आज जो लोग गुस्ताखी करते हैं, आज जो लोग तौहीद करते हैं, आज जो लोग गुस्ताख आमेज जुमला इस्तेमाल करते हैं नबी कौमैन की शान में, आज अगर नज़ूल कुरान का दौर होता तो आज भी अल्लाह तबारक व तआला कुरानी आयतों के जरिए से इन खलीफों से जुल्म का हक देता है। बेशक बेशक बेशक, हक है, हक है, जवाब माता हक है। रब ने इरशाद फरमाया, महबूब जवाब नहीं देना है, ये कह रहे हैं इससे इंसान का कलाम है, महबूब तुम्हें करना क्या है? का कुरान पाक की एक छोटी सूरत है, इन्ना आतिना का हो, इसमें क्या करो, दफ्ती समझते, कोई कोड वगैरह, कोई कागज, मोटा कागज, कुरदरा कागज का उसमें लिख लो, जली रूप में लिख करके, और काबे का जो कब्र दरवाजा है वहां आवेदन कर दो, रखा दो, वहां कहीं क्या ये सूरत, छोटी सी सूरत कल्पा को लिख करके काबे के कब्र दरवाजे में लटका दो और पूरे आलम में को चैलेंज करो, दादा तुम इसको खुदा का कलाम नहीं मानते हो, किसी इंसान का कलाम मानते हो, जो इसी के मुल्क का है, इसी की तरह इसी के मुल्क में एक सूरत लेके आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। का एक सूरत लेके आओ, इसी की मिसलीसी की तरह एक छोटी सी सूरत लेके आओ। अगर तुम्हारे वह गुमान में, तुम्हारे तह जहन में, तुम्हारे ख्याल में, तुम्हारी सोच में, तुम्हारे तसव्वुर में किसी इंसान का कलाम मालूम होता है तो इसकी मिस्र कोई सूरत तैयार करके लिखते लेके आओ। मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे आलम में अरब को चैलेंज किया, उस आलम में अरब में बड़े बड़े बुजुर्गों से, बड़े बड़े आदमी थे, बड़े बड़े शहीद अजीब और शहीद थे, मगर मेरे दोस्तों करीमा के इस सूरत के मध्य मुकाबले एक छोटी सी सूरत पूरे अरब, पूरे अरब के लोग, पूरे अरब के लोग, पूरे अरब के आदमी, पूरे आलम में अरब के नाला से आजीब रह गए। वाह वाह वाह, नाला से इस चैलेंज को पूरा ना कर सके। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद किया, वक्तु बेतु मिन मिस्लिही वक्तु सुहबा, अगर तुम सादती तो इसकी मिस्ल एक सूरत लेके आओ। अगर तुम वाकई अपने गाँव में सच्चे हो और बढ़ा लो अपने क्या है साथियों को, अपने बातियों को, अपने चाहने वालों को, सबको बढ़ा लो, मगर आलम यहाँ फंस गया, बेजबान होकर कहना पड़ा, एक पैगंबर ये किसी इंसान का कलाम नहीं, ये कलाम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। वो कुरान हमने उसको जीनत के साथ बना के रख दिया है। ये मेरी माँ बहन बेटी पूछो तुमको, बाबू तय भर दो नहीं करूँ सो एक को रोज मारना, क्या टाइम मारना, टीवी टाइम से, मोबाइल के टाइम से, मोबाइल देखने के, मोबाइल चलाने के लिए टाइम है, टीवी चलाने के लिए टाइम हो, सब कुछ करने के लिए टाइम हो। अगर टाइम नहीं है तो कुरान की तिलावत के लिए टाइम नहीं है, अगर टाइम नहीं है तो नमाज पढ़ना है, पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। अरे हमारे बुजुर्गों का हाल यही हजरत है, जिनको मकाम तमीम में सूली का सूली पे चढ़ाया गया है, गार पे चढ़ाया गया है, पूछा गया उन्हें कोई तमन्ना, कोई आरज़ू, कोई शौक, कोई ख्वाहिश, कहा आखिरी आरज़ू, आखिरी ख्वाहिश का क्या है? का ये है कि दुनिया से जाने से पहले पहले 2 रकात नमाज पढ़ के लो, ताकि जिंदगी की आखिरी इबादत हो, राखू से हमें क्या लेके आए हो, पैसी बारगाह में आज करूंगा, मौला साहिब मौत का नजर आ रही, सूरी का पर्दा था, ऐसे वक्त में जो है सबको बालाए पार करके हमने तो ये बात की। वाह सुभान अल्लाह, सुभान। जान खतरे में है, देख रहे हैं
सर पे मौत मंडला क्या है? मंडला नहीं है। देख रहे हैं मौत का मंदिर सर पे है, पूरी का फंदा सामने है, मगर जरा कुर्बान जाओ हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर। उसके बावजूद इरशाद फरमाती है आखिरी इच्छा, आखिरी तमन्ना, आखिरी आरज़ू यही है कि 2 रकात नमाज अदा कर दो। अल्लाहु अकबर। आज हम मुसलमान और मेरे दोस्तों, नमाज तुम्हारे लिए है, किसी वहाबी देवबंदी के लिए नहीं है। वो पढ़ ले, हक है, हक है, हक है। हाँ कहता हूँ, अगर गलत हो तो माफ कीजिएगा। मनोकामना करो, हम बात क्या करो, करनी होती है, अगर से मोटी ही क्यों ना हो। बेशक बेशक। नमाज तुम्हारे, सारी चीज तुम्हारे लिए है। क्यों? इसलिए कि नमाज का हुक्म उसी को दिया गया है जो साहिब ईमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान वालों वो सब तो बेईमान है, वो है कि नहीं है। तो नमाज तुम्हारे लिए, मगर तुम्हारी मस्जिदें नहीं रहा, और उन पर नमाज फर्ज नहीं तो उनकी मस्जिदें देखो आबाद आबाद भर क्या है, बोलो भर क्या पापों से भर जाती है उनकी मस्जिदें। मेरे दोस्तों, नमाज का नमाज की पाबंदी करो। 12 रबीउल शरीफ का मतलब आइए आज अभी जाने मिलत इस्लामिया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। बेहतर इंसान कौन है, सबसे अच्छा इंसान कौन है, सबसे उम्दा इंसान कौन है, रब का पसंदीदा बंदा कौन है, रब का चहेता बंदा कौन है, रब का महबूब बंदा कौन है। तो हम कुरान पाक से पूछते हैं, ये कुरान जरा ये बता, रब का पसंदीदा बंदा कौन है, रब का मुअज़्ज़म बंदा कौन है, मुअज़्ज़म बंदा कौन है, मुकर्रम बंदा कौन है, मुहतरम बंदा कौन है, अच्छा इंसान कौन है। रब का कुरान कहता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अच्छा इंसान वो है जिनका तकवा अच्छा है, पहले है, जब आवाज है, पहले साल है, जिनकी दिल में खशियत रब है, रब की खशियत है, रब का डर है। अभी जाने में लगे इस्लामिया तो कुरान पाक में फैसला कर दिया, रब के नजदीक वो मुअज़्ज़म है, रब के नजदीक वो मुकर्रम है, रब के नजदीक वो मुहतरम है, रब के नजदीक वो मुहतरम है, रब के नजदीक वो बेहतर है, वो बंदा अच्छा है, वो बंदा सबसे ज्यादा अच्छा है जिनका तकवा अच्छा है। अभी जाने में लगे इस्लामिया तकवा अच्छा है, खंडारों का साथ कबूल अबादी नहीं मुस्लिम मुरादाबादी इस आयत के करीमा की तफसीर में लिखते हैं तकवे की 7 किस्म है। पहला तकवा ये है कि बंदे की तौहीद मुकम्मल हो। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बंदे की तौहीद मुकम्मल हो। अब अल्लाह के नजदीक कौन है बोलो? वो इंसान मुअज़्ज़म है जिनका तकवा अच्छा है, जिनकी परहेजगारी अच्छी है, और जिनका ज़ुहद अच्छा है, जिसने तस्कीए कल्ब किया है, अपने दिलों को साफ किया है, दिल रखता है। आयत करीमा का तर्जुमा आपने समाज कर लिया। फतेह मक्का के दिन नबी कौन सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 या 12,000 फौज का दस्ता मक्का फतह करने के लिए भेजा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा नहीं भेजा है, खुद कायद आज़म मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लीडरशिप में आका कर रहे हैं। अल्लाह तआला बहुत से बादशाह का नाम कोई और नहीं, तो बहुत से दस्ते में खालिद बिन वलीद भी है, जिसको अल्लाह की तलवार कहा गया है, फिर दूसरे आदम भी है, फारूक आदम भी है, उस्मान गनी भी है, मौला अली भी है, अगले मुबशरा के सहाबा हैं, बदर के सहाबा हैं, उहद के सहाबा हैं, खंदक के सहाबा हैं, हम सारे सहाबा मौजूद हैं। 10,000 का फौज का दस्ता है। मेरे आका सहाबा को होता है सहाबा को नसीहत करते हैं, इरशाद फरमाते हैं, नसीहत ये करते हैं मेरे साहबियों, मक्के में दाखिल होना, किसी बूढ़े को चाहे तलवार न उठाना, किसी बूढ़े को न मारना। मेरे आका फरमाते हैं किसी औरत को तंग न करना, किसी औरत को निशाना न बनाना, बच्चों पे कदम मारना, किसी का पानी बंद करना, किसी का घर न जलाना। मेरे आका हिदायत फरमाते हैं लोगों को इस्लाम की दावत देना। मेरा गौर करो, आज के 10 दौर में जो दंगे हो रही है, कहीं गोला फेंका जा रहा है, कहीं बारूद फेंका जा रहा है, कहीं बच्चियां मर रही है, कहीं औरतें मर रही है, कहीं गोले कुत्तियां ले रहे हैं, कहीं जवान जा रहा है। मेरे कौन इस्लाम में नहीं चाहता बेटिया फतेह मुझे मक्का फतह हुआ, तीन सहाबी शहादत का दर्जा, शहादत का जान लोग फरमाते हैं। केवल 3 हजरत, केवल 3। और जितनी जंगे सरकार के जमाने में हुई है, जितने गजवात हुए हैं, उठा के देखो कितने लोग मरे हैं। सरकार फरमाते हैं खबरदार किसी की झोपड़ी न उजाड़ना, किसी का घर न जलाना,
کسی بوڑھے کو کہے کسی بوڑھے کو نہ مارنا، کسی اور کی زندگی پہ حاضر اور تحریر نہ کرنا، تنگ نہ کرنا، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں اسلام دہشت کی تعلیم دیتا ہے، اسلام دہشت گرد ہے، اور میرے دوست اس نے اسلام کو پڑھا نہیں ہے۔ اسلام امن عالم کا نام ہے، اسلام آستی کا نام ہے، اسلام سکون کا نام ہے، اسلام نے ہمیشہ امن و سکون کا پیغام دیا ہے، امن و آستی کا پیغام دیا ہے۔ مکے میں کون تھے؟ ابو جہل کون تھا؟ ایک نمبر کا دہشت گرد تھا۔ کون تھا؟ عتبہ کون تھا؟ ولید بن معاویہ کون تھا؟ یہ سارے دہشت گرد تھے۔ میرے آقا جب مکے کی سرزمین پر تشریف لائے، میرے آقا نے اپنی زبان کو بدلنے کے دو اشار فرمایا، مکے کے دہشت گردوں گولیاں نکال اٹھاؤ، مکہ خالی کرو، لیکن پوری کائنات میں علی کا پیغام دینے کے لیے پیغمبر آ چکا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ دوست میرا کا ارشاد فرمایا، دہشت گردوں میرے بستر اٹھاؤ، اب تمہاری دہشت گردی نہیں چلے گی، تمہاری گنڈا گردی نہیں چلے گی۔ اب اللہ ہم نے عالم رحمت عالم بنا کر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موجود فرمایا ہے۔ اب جہاں بھی بات ہوگی رحمت کی بات ہوگی، جہاں بھی بات ہوگی سکون کی بات ہوگی، جہاں بھی بات ہوگی آرتی کی بات ہوگی، امن و شانتی کی بات ہوگی، امن و شانتی کا پیغام دیا جائے گا۔ اسلام نام ہے امن عالم کا، اسلام ایک منظم تحریک ہے، مگر تحریک ہے منظم تحریک ہے، اور یہ تحریک امن و شانتی کا پیغام بھی ہے۔ بے شک حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ اب اگر کوئی باپو معافی دے گا، اگر کوئی اسلامی لباس پہن کے آتا ہے چہرے پہ داڑھی رکھ کر کے، اگر کوئی تندور چلائے، کوئی گوشت چلائے، کوئی لبائی چلائے، میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسلام جو ہے اسلام سکتا ہے، اسلام نہیں ہے۔ کل بھی اسلام ٹوٹنے کا کام تھا، آج اسلام ٹوٹنے کا کام ہے، اور سارے ٹوٹنے کے سردار رسول کامل صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے ٹوٹ گیا ہے۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور ہم حکومت ہند سے بھی کہتے ہیں ہم حکومتوں کو اس نظریے سے دہشت گرد کے نظریے سے نہ دیکھا جائے، بلکہ ہم کو محبت کی نظر سے دیکھا جائے۔ ہم جہاں رہتے ہیں محبت کا پیغام دیتے ہیں، جہاں رہتے ہیں ہم شانتی کا پیغام دیتے ہیں، جہاں کیوں میرا ارشاد فرمایا ہے، پیغمبر نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں تم جو چیز کی ضمانت کو گارنٹی دو میں تمہیں جنت میں جانے کی ضمانت کو گارنٹی دے رہا ہوں۔ صحابہ نے کیا یا رسول اللہ کو کیا ہے، آخر ارشاد فرماتے ہیں تم اپنے ہاتھ اور زبان کی گارنٹی دو میں جنت میں جانے کی ضمانت کو گارنٹی دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ تعلیمات مصطفیٰ، تعلیمات مصطفیٰ، تعلیمات مصطفیٰ، عید میلاد النبی، واہ سبحان اللہ۔ دوست میرا کا نقصان کرنا جو چیز کی زبان کو گارنٹی دو، صحابہ نے کیوں حدیث کیا ہے کہ ہم اپنی زبان کی گارنٹی دو، اپنے ہاتھ کی گارنٹی دو، یعنی تمہاری زبان کو کوئی دکھ نہیں ہوگا، تمہاری زبان سے کسی کو صدمہ نہیں پہنچے گا، تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ مگر آج ہماری زبان کا حال کیا ہے؟ بات بات میں ہم گالی نکالتے ہیں، بولے رہتی نہیں، بات بات میں ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں۔ کیا زبان دینے کا مطلب یہی ہے تم دوسرے کی غیبت کرو؟ نہیں۔ زبان دینے کا مطلب یہ ہے کسی کی برائی کرو؟ نہیں۔ زبان دینے کا مطلب یہ ہے کسی کو گالی دو؟ نہیں، بلکہ رب نے یہ زبان کی ہدایت فرمائی ہے اپنی تقدیر و تحریر کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے زبان دی گئی ہے، گالی دینے کے لیے نہیں۔ مگر آج ہمارا کیا ہے، آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے بات بات میں گالی، بات بات میں کیا ہے بولو، بات بات میں کسی کی برائی، اور آج تو کوئی کیا خطرہ بھی کیا محسوس نہیں کرتے ہیں باپو، کسی کی غیبت ڈالتے ہیں، کسی کی برائی کر ڈالتے ہیں۔ سامنے میں نے دیکھا ہاتھ چوما، حاجی صاحب چلے گئے، ان کی برائی ہاتھ چومنے والا چالو کر دیتا ہے۔ استغفراللہ، کسی کی برائی مت کرو، کسی کی ذات پر اٹیک مت کرو، کسی کے ذات کو نشانہ نہ بنا دے دوستو۔ کوئی مسئلہ ہے بیٹھ کر کے سمجھوتا کر لو، بیٹھ کر کے بحث و مباحثہ کے حل کر لو، کسی کی ذات کو اٹیک نہ کرنا، ورنہ انجام کیا ہوگا بھی بتاؤں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ میں عرض کر رہا تھا میرا آقا نے فرمایا جو کس کی زبان کو گارنٹی، زبان اور اپنی شرمگاہ، بے شک، بے شک حق ہے، حق ہے۔ جنت
का परवाना लिख के ले लो, जन्नत की जमानत को गारंटी लिख के लो। कौन सरकार करवा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम सूफी लोग हैं। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सच है, हम सूफी लोग हैं। समझे? ऐसा नहीं कि सूफी वही है जिनके तहत सर पे पेड़ उगा हो जी। सूफी कौन है जो कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सूफी कौन है जो फरमाने मुस्तफा के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है? वाह सुभान सूफी कौन है जो जहाँ सरकार की तालीमात पर अमल कर रहा है? वाह 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 सुभान। आपने साफ करवाने जब कुरान में मकसद दाखिल होते हो, मगर ये कि किसी का घर न जलाना, किसी को कहते कि पानी मत बंद करना, किसी बच्चे को न मारना, किसी बूढ़े को न मारना, बल्कि कहा जाती और 10,000 फौज को लेकर मेरे आका फातिहाना शान के साथ दाखिल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका ने फरमाया कि अगर पनाह चाहिए, अमन चाहिए, सुकून चाहिए तो अपने घरों के दरवाजे बंद कर लो। पहली शर्त। दूसरी शर्त ये है सुकून चाहिए, अमन चाहिए तो क्या कर लो? मेरे आका फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलवार न उठाना। मक्के के लोगों अगर सुकून चाहिए तो तलवार न उठाना, सुकून चाहिए तो अपने घर का दरवाजा बंद कर लेना। मेरे आका इंसाफ फरमाते हैं जिनको पनाह चाहिए वो अबू सुफियान के घर चला जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अबू सुफियान के घर चला जाए। कहाँ जाए बोलो? वाह वाह वाह। हजरत अब्बास ने कहा, सुभान अल्लाह। कहाँ जाए? अबू सुफियान के घर। अबू सुफियान का वो घर वाह वाह वाह। पहले फतेह मक्का से पहले जो घर साजिशों का अड्डा रहा हो, वाह जहाँ पे क्या है साजिशें, और जहाँ पे इस्लाम के खिलाफ तहरीकें चल रही, मगर मेरा आका फरमाते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहमो करम, मेरा आका का क्या रहमो करम, तुझे नवाज देखो। आका इरशाद फरमाते हैं इंसान चाहिए, सबको पनाह चाहिए तो अबू सुफियान के घर चला जाए। तो अभी दाने मिलते इस्लामिया मेरा आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों को पनाह के लिए अबू सुफियान का कहा कि अबू सुफियान के घर का पता बता रहे हैं। और आज लोग हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला को देखते हैं, आज अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला को दावे तस्लीम करते हैं। मेरे दोस्त वहां भी देखो अगर कोई सहाबा को देख रहा है तो अहले बैत को देख रहा है, वो गुमराह है बेदीन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला के गलत होते तो सरकार फरमाते फतेह मक्का के दिन। अच्छा बापू जी मक्के में सब सरकार के दुश्मन थे, बेशक। और बताऊंगा कैसे उनके दुश्मन थे इंशाअल्लाह जिम्मेदारी के साथ। फिर किनको ईमान नसीब हुआ किनको नहीं हुआ वो भी तबसरा करूंगा, घबराना नहीं। हक है हक है हक। हम सारे दुश्मन थे, सबके सब दुश्मन थे। तो मेरे आप अबू सुफियान वो भी उन्हीं की वजह से जंगे बदल हुई पड़ गया। अब यही अबू सुफियान आए थे जब मक्के वालों ने सुने हुदैबिया की शर्त को तोड़ डाला, है ना? सुने हुदैबिया में जो करार जो शर्तें हुई थी उन लोगों ने जब क्या उन शर्तों को तोड़ दिया। अब मालूम हुआ कि नहीं मदीना मुनव्वरा में मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं ऐसा ना हो कि अपने गुलामों को लेकर मक्के पे चढ़ाई ना कर दे, हमला ना कर दे। अबू सुफियान दौड़े हजरत अबू सुफियान कहाँ गए? मदीना मुनव्वरा। और उस वक्त आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में उनकी बेटी उम्मे हबीबा थी। कौन सी बोलो? उम्मे हबीबा सरकार के निकाह में। जब अबू सुफियान अपनी बेटी के घर हजरत अबू सुफियान गए, नबी का बिस्तरा लगा हुआ था। और सुभान अल्लाह सरकार का बिस्तरा लगा हुआ है। सुफियान अपनी बेटी के घर गया और उम्मे हबीबा ने अपने बाप को देखा, नबी का बिस्तरा उन्होंने खींच लिया। वाह वाह वाह। बिस्तरा खींच लिया। उनको सुफियान कहने लगे क्या बेटी मैं क्या बिस्तरे के लायक नहीं हो, या ये बिस्तरा मेरे लायक नहीं है? तो बेटी कहने लगी आप बाप जरूर हो, आपसे होता है हमारा रिश्ता उबूबत का है, बाप का रिश्ता है। मैं आपकी बेटी में आप मेरे बाप हो, मगर ये बिस्तरा तुमने फायदा है। आप हालत कुफ्र में हो, आप मुशरिक हो, नबी हो, बिस्तरे के लायक नहीं हो। बेशक बेशक। बोलो जरा कुर्बान जाओ, बाप बेटी का रिश्ता है। मगर बेटी ने क्या है बाप के रिश्ते को मनूबे खातिर
دل میں نہیں چاہے, دل میں کیا بیٹی نہیں لاتی ہے, بیٹی نے دل میں باپ سے رشتے کو نہیں لایا, اگر بیٹی نے دل میں لایا تو رسول پاک کے ایمان سے رشتے کو, اس لیے لوگوں میں کہتا ہوں ایمان کا رشتہ سارے رشتے پر مقدم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, سارے رشتے پر بیٹی ہے. سبحان اللہ سبحان ابو اللہ. سفیان باپ ہے, ام حبیبہ بیٹی ہے, بسترا نبی کونین کا ہے, بیٹی کھینچ لیتی ہے. مہاراج آج تو باپو معاف کیجیے گا, آج تو جو ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کس کو ایمان کہا جائے. آج تو لوگوں نے سب بنا بھی دے دیا ہے, اسلام کو بدل گیا ہے. کل میں نے کہا تھا اب دہانے کی ضرورت نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, معرف کر رہا تھا اللہ اکبر کبیرہ, آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 10,000 فوج کا دستہ لے کر مکے پر گیا چڑھائی کرتے ہیں. 10 رمضان, کتنے رمضان کو بولو, 10 رمضان, آج دن کو مکہ بن کر رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جاتے ہیں. پوری بہت کافی لوگ میں پورا واقعہ آ کرتا ہے, تفصیل کے ساتھ بیان کروں تو ٹائم لگے گا, مگر میں جو کرنا چاہتا ہوں وہاں آ کے بتانا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, مکہ فتح ہو گیا. اب مکے میں وہ گنڈے تھے جو دہشت گرد تھے, جنہوں نے رسول کونین سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا. تبھی تو میرے آقا جو ہے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے, اور جن لوگوں نے 13 سال تک نبی کونین کو قدرتا بتایا تھا, سارے لوگ وہاں شریف میں موجود ہے. سارے مکے کے رئیس, مکے کے سردار, مکے کے سردار, مکے کے لیڈر, مکے کے بڑے بڑے پیسے والے, سارے لوگ پہلی کی حیثیت سے ہم شریف میں موجود ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن اونٹنی پر سوار ہے, اللہ کو کبیرہ, میرے آقا صحبت میں بیٹھے ہیں, مگر نبی کونین کی کہا مقدس پیشانی اونٹنی کے کوہان سے ٹچ ہے. اللہ کو کبیرہ, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عاجزی انتظاری کے ساتھ پڑے مقدس کو اتنا جھکا لیے ہیں. ہم آپ ہوتے تو باہیں چڑھاتے, ہم آپ ہوتے تو آستی اونچا کرتے, ہم آپ ہوتے تو نعرے لگواتے, ہم آپ ہوتے تو پروٹوکول کرواتے. تم ہی ہو جنہوں نے مجھے یہاں سے نکالا تھا, نکلنے سے مجبور کیا تھا. تم ہی ہو جس نے میرے راستے میں کانٹے بچھائے تھے. تم ہی ہو جنہوں نے میرے گلے میں رومال ڈالا تھا. میرے ساتھ تم ہی ہو جنہوں نے 13 سال تک قیدی کی حیثیت سے جینے پر مجبور کیا تھا. تم ہی ہو کہ جنہوں نے مجھے کہا, تم ہی ہو کہ جنہوں نے مکہ چھوڑنے پر مجھے مجبور کیا تھا. پورے 13 سال کے واقعے کو دوہراتے آج ان سے کرتے, مگر قربان جاؤ نبی کونین سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ابو پر در گزر پر, دودھ و نماز پر, انعام پر, بخشش پر میرے آقا یہ نہیں فرماتے ہیں یہ مکے کے لوگوں تم ہی ہو جس نے میرے گلے میں رومال ڈالا تھا. تم ہی ہو جو حالت نماز میں میری پیٹھ میں دنیا ڈالی تھی. میرے آقا نے ایک واقعے کا تذکرہ نہیں فرمایا, ایک بات کا تذکرہ نہیں فرمایا. ارے تم سب کو یہ امید تھی آج 13 سال کا بدلہ لیا جائے گا. 13 سال تک ہم نے پیغمبر کو بتایا تھا, 13 سال تک پریشان کیا تھا. آج 13 سال بدلہ پیغمبر لیں گے, رسول کونین لیں گے, نبی محترم لیں گے. سب کو یہ توقع اور امید تھی. اللہ کو کبیرہ, سارے مکے کے لیڈر اور سرداروں کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی کہ آج ہماری گردن کاٹی جائے گی, آج ہم کیا سزا دیے جائے, آج ہم کو سزا ملے گی, آج ہم مارے جائیں گے, آج ہم قیدی بنائے جائیں گے. اللہ کو کبیرہ, سارے لوگوں کی کیا نگاہیں جھکی ہوئی. عزیزان ملت اسلامیہ, ایسے وقت میں پیغمبر اعظم رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری محفل سے میرے آقا مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں, اے مکے کے باشندے, اے مکے کے لوگوں, آج تم مجھ سے کون سی امید رکھتے ہو؟ اللہ اکبر, آپ کون سی امید رکھتے ہو؟ حالانکہ معلوم تھا 13 سال تک سرکار کو ستایا تھا. سرکار نے کعبۃ اللہ کی چابی مانگی تھی تو چابی نہیں دیا تھا داخل ہونے کے لیے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے. ابو جہل آیا, چیخ کر کہنے لگا کہ ضبط لاؤ. دوڑ کے جالی لایا, سرکار کے کشتے اندر کو لا کے ڈال دی, اور خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھوٹی عمر کی دوڑ سے آتی ہے اور وہ کو اٹھا کے پھینکتی ہے. اور مکے کے لوگوں کو ڈانٹ کے یہ حال تھا. کبھی کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات کا کیا فرماتے ہیں, جتنے انبیاء کرام سے چاہے ظلم ہوا, اذیتیں ہوئی, تکلیف دی گئی, پریشانیاں دیے, ان کا سب کی پریشانی ایک طرف, تنہا میری تکلیف ایک طرف.
دوست یہ ایمان یہاں بھی ہمیں نہیں ملا ہے. بڑی کٹھنائی سے بڑی دقت و دشواری دیکھا ہے کہ منازل کو طے کرنے کے بعد یہ نور ایمان ہم کو ملا ہے. تیرے ساتھ تو جس قوم نے ستایا وہ سارے کے سارے قیدی کی حیثیت سے حرم شریف میں ہے. میرا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو معلوم ہے نبی کا کام انتقام لینا نہیں ہوتا. نبی کا کام انتقام کا نہیں. کسی صحابی نے کہا کہ آج یوم انتقام ہے. آقا فرماتے خبردار آج یوم انتقام نہیں ہے, آج یوم رحمت ہے. سبحان اللہ سبحان آج یوم محمد ہے. سبحان اللہ. آج یوم انتقام نہیں. پیغمبر کا نام پیغمبر کا کام انتقام لینا نہیں ہوتا ہے. پیغمبر کا کام سامنے والے کی تکلیف کو یا ظلم کو یا دشمنی کو رحمت میں بدل دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا بولو کون تم میں رہتے ہو, آج کیا توقع نہیں ہے تم سب حاضر ہو یہاں. سب نے کہا کہ آپ سخی میں سخی ہیں. سبحان اللہ. کیا کہا کہ آپ سخی میں سخی ہیں, آپ معاف کرنا دیں گے. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, آج کوئی ملامت نہیں, میں نے سب کو معاف کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. سب کو معاف کر دیا. اس حدیث پاک سے ہم کو آپ کو کیا سبق لینا چاہیے؟ میری بابا نے رہتی ہے کیا عبرت لینا چاہیے؟ ہم تو کیا ہے برسوں کی دشمنی کو یاد رکھتے ہیں, موقع ملتا ہے تو پوری زندگی کی کسر جھاڑ دیتے ہیں. بولو ہے کہ نہیں ہے ہمارا حال ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں ہم رسول کون کا غلام, ہم محمد عربی کے شجائی, محمد عربی کے وفادار, محمد عربی کے وفادار. یہ کام نہیں ہے کہ برسوں کی دشمنی کو جو ہے کبھی موقع ملے تو ایک عام تک جھاڑ دو, نہیں, بلکہ پیغمبر کے غلام کی شان یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی کاٹا بچھا رہا ہے تو ان کے غلام دشمن کے لیے خون بچھاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حق ہے سبحان اللہ. جی پیغمبر کے غلاموں کی شان یہی ہے. اگر آج کوئی اگر یہ کاٹا بچھاتا ہے تو ہم دو بچھانے کی کوشش کرتے ہیں. ہاتھی والی کو کھوٹی بات ہماری. ہاں عرض کر رہا تھا سرکار نے فرمایا لا تصریب علیکم اليوم, آج کسی کوئی ملامت نہیں, کوئی تعلق تشریح نہیں, کوئی بدلہ نہیں, کوئی انتقام نہیں. جہاں نے سب کو معاف کر دیا. اب میں ایک بات میں کہنا چاہوں گا, مکے میں دو طرح کے لوگ تھے. حضرت توجہ, سرکار کے دشمن دو طرح کے تھے. بولو کتنے تھے؟ دو طرح کے تھے. ایک حضور کی تحریک کے دشمن تھے جو تحریک لے کے آئے, اسلام کے دشمن, یعنی اسلام کے دشمن, نظام قرآن کے دشمن تھے. ایک حضور کی تحریک کے دشمن تھے, یعنی اسلام کے نظام قرآن کے آئین قرآن کے دشمن تھے. اور ایک حضور کی ذات کے دشمن تھے. اور جملہ دے رہا ہوں, ہاں اسے پلے باندھ لینا, سمجھ میں بات آئی. تو جو لوگ حضور کی تحریک کے دشمن تھے مکہ کے دن ان کو ایمان نصیب ہو گیا. اللہ اللہ اللہ, ان کو ایمان نصیب ہو گیا. جو حضور کی ذات کا دشمن تھا ایمان نصیب نہیں, بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی فتح مکہ کے دن ارشاد فرمایا, حدیث پاک اٹھا کر دیکھ لو, فرمایا میرے آقا نے فلاں کو جہاں پاؤ وہی مار دو. بے شک بے شک. اللہ. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج یوم مرحمہ ہے, آج رحمت کا دن ہے, یوم انتقام نہیں, کیوں مارا جائے گا؟ اور فرماتے تمہیں معلوم نہیں جو کہہ رہا ہو وہ کرو. عبداللہ بن خطر جا کے ڈر کے مارے کعبے کے اندر چھپ گیا اور غلاف کعبہ لکا, غلاف کعبہ چہرے پہ کر لیا, اسے چھپ گیا. صحابہ جب تلاش کرتے کرتے کعبے کے اندر گئے, صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ عبداللہ بن خطر کا غلاف کعبہ پکڑ کے چھپا ہوا ہے, آقا ارشاد فرماتے ہیں وہی مار دو. بولا کیوں؟ حالانکہ اگر ماریں گے تلوار چلے گی. ہاں تلوار چلے گی. اور سنو, حرم شریف میں تلوار چلانا حضرات حرام ہے.
ایک کیڑے کو بھی نہیں مار سکتے, ایک چوٹی کو بھی نہیں مار سکتے. نبی کی شان دیکھو, میرے آقا مکہ فتح کرنے کے لیے داخل ہوئے, رب نے اپنے حبیب کے لیے حلال فرما دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے نبی کی شان, یہ نبی کی شان. غلاف کعبہ پکڑ کے چھپا ہوا تھا, سرکار نے فرمایا مار دو. اچھا جب ان کو کہا ہے ان پر تلوار چلائی گئی تو جب ان کا جسم کٹے گا, ہاتھ کٹے گا, کچھ بھی کٹے گا, خون کے فوارے نکلیں گے, خون کے قطرے گریں گے کہاں جا کے؟ غلاف کعبہ میں, کعبے کی دیوار میں. میرے آقا کو منع فرمانا چاہیے. تو علماء لکھتے ہیں عبداللہ بن خدل سرکار کی تحریک کا دشمن نہیں تھا, اسلام کا دشمن نہیں تھا, نظام قرآن آئین قرآن کا دشمن نہیں تھا, وہ حضور کی ذات کا دشمن تھا. جو حضور کی ذات کا دشمن ہوتا ہے اسے ایمان نصیب نہیں ہوتا ہے. اس کا اللہ اکبر. بے شک جو بھی ہو, جو بھی حضور کا ہے, حضور کی ذات کا دشمن ہوگا. یا کل کے ہوں یا آج کے ہوں یا آنے والے کے ہیں وقت کے ہوں, ایمان نصیب نہیں ہوگا, ایمان نصیب نہیں ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو کیا ہے حضور کا وفادار بنائے. بولے کیا بنائے؟ وفادار بنائے. عزیزان ملت اسلامیہ, ناز کر رہا تھا فتح مکہ کے تعلق سے, میرے آقا نے سب کو معاف فرما دیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور سنو, جس اونٹنی پر میرا آقا تشریف فرما ہے اس اونٹنی کے پیچھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زید کے منہ بولا کہ حضرت سرکار کا غلام ہے, انہی کا بیٹا ہے, اور فتح مکہ کے دن ان کے بیٹے کا پوچھتا ہے. اپنی پر سوال کر کے میرے آقا نے پیغام دیا تھا کہ اسلام بھید بھاؤ کا دھرم نہیں ہے, اسلام ان کا دھرم نہیں ہے, اسلام ان کا پیغام نہیں دیتا ہے, اسلام بھید بھاؤ کا پیغام نہیں دیتا ہے, اسلام خداخود کا پیغام نہیں دیتا ہے, اسلام پیغام دیتا ہے تو مقامات کا پیغام دیتا ہے, اسلام پیغام دیتا ہے تو امت کا پیغام دیتا ہے, اسلام پیغام دیتا ہے تو برابری کا پیغام دیتا ہے. تبھی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری حج تھا, عرفات کے میدان میں میرے آقا نے لمبا خطبہ دیا تھا, کہا تھا میرے غلاموں, کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے, کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں ہے, کسی صاحب مال کو غریب پر فضیلت نہیں ہے, بلکہ جس نے کلمہ پڑھا ہے, چاہے آج کا رہنے والا ہو, چاہے امن کا رہنے والا ہو, چاہے مالدار ہو, چاہے غریب ہو, چاہے کالا ہو, چاہے گورا ہو, چاہے عالم ہو, چاہے غیر عالم ہو, چاہے فاضل ہو, چاہے کوئی ہو, متقی ہو, اسلام میں سب برابر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, میلاد النبی, زندہ باد زندہ باد. آج تو بھیدبھاؤ رکھا جاتا ہے. بولے تو کیوں غریب ہے میرے دسترخوان کو لائق نہیں ہے, غریب ہے مجبور اچانک ہے میرے قریب آنے کے لائق نہیں ہے. یہی بنا کا صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کام پر ہے, سرکار کیا ہے امام حسن ابھی اللہ تعالیٰ حکم سوال کیے ہیں, اور دائیں کام میں تو کوئی اور نہیں, غلام سے بیٹے حضرت وسامہ کو سوال کیے ہیں, دونوں کو لے کے چلے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا نے جو عالم میں آپ کو پیغام دیا تھا, عالم میں پہلے بھید بھاؤ تھا, غلام کے لیے الگ پریس ہے, غلام کے لیے الگ دسترخوان ہے, باندھی و قمیص کے لیے الگ پریس ہے. میرے آقا نے میسج دیا, اے آپ کے لوگوں, اے آپ کے بازو لوگ, یہ پرانا کا پرانی رسم و رواج میں ساری چیزیں نکال ڈالو, اپنے اندر اسلامی کیریکٹر پیدا کرو, اسلامی اخلاق پیدا کرو, اسلامی کردار پیدا کرو, اسلامی کیریکٹر پیدا کرو. اور اسلامی کیریکٹر کیا ہے؟ تو ڈاکٹر اقبال کا ڈاکٹر اقبال نے کہا, ڈاکٹر اقبال نے اقبال کیا ہے, ہمیں ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود آیا, نہ کوئی آیا نہ کوئی رہا بردار, کوئی بھید بھاؤ نہیں, ایک دسترخوان میں کریم دکھائے گا, امیر دکھائے گا, عالم دکھائیں گے, متقی دکھائیں گے, سب مغرب دکھائیں گے, سارے لوگ اس دسترخوان میں مل جل کر کے کھائیں گے. اسلام کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسلام بھید بھاؤ کی اسلام کو ہم لوگوں نے پڑھا نہیں ہے, پہلے پڑھنا چاہیے اسلام کو. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کی تعلیم کا جواب نہیں ہے, جواب نہیں ہے. آج جو اسلام پر ریسرچ کرتا ہے, پیغمبر اعظم جو ہے سیرت کو ریسرچ کرتا ہے, کہ وہ ساختہ کا ہے, یہ ساختہ کہتا ہے, یہ جھیل دیتے جاتی ہے, تو باہر رسول کونین آپ کی تعلیمات کا جواب نہیں ہے, نہ آپ کی ذات مقدسہ کا جواب ہے, نہ آپ کی تعلیمات کا جواب ہے, نہ آپ کے اقوال کا جواب ہے, نہ آپ کے افعال
کا جواب ہے عزیزان ملت اسلامیہ. تبھی تو علماء فرماتے ہیں اللہ کو کبیرہ علماء کیا فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیر کے ناخن سے لے کے سر کی چوٹی تک سراپا لاجواب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سراپا لاجواب. عزیزان ملت اسلامیہ بھید بھاؤ ابھی آج بھی یہ بھید بھاؤ مسلمانوں میں ہے. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہے آج بھی بھید بھاؤ کیا جاتا ہے. یہ بھید بھاؤ بند کرو. یہ دیکھو کلمہ پڑھنے والا ہے کہ نہیں, مگر آج حال کیا ہے. اگر کوئی پیسہ والا آ جائے, کوئی سیٹھیا آ جائے, کیا وہ کسی دھرم سے تعلق رکھتا ہو, مگر دیکھے گا ان کے لیے سلمان کرسی لے کر دوڑے گا. بولو ہے کہ نہیں؟ اور اگر کوئی غریب آ جائے سلام کرے نا تو اس کے سلام کا جواب دینے کے لیے سیٹھی تیار نہیں ہوتے, پیسے والے تیار نہیں ہوتے ہیں. کیا سوچتے ہیں کیا ہو سکتا ہے؟ سوچتے یہ ہے کچھ لینے کے لیے آیا ہوگا, کچھ مانگنے آیا ہوگا, میرے توڑ میں توڑ نکالو, یہ شہر یہ فکر نکالو, یہ فکر نکالو, یہ توڑ نکالو. توڑ اور فکر صحابہ کی پیدا کرو. صحابہ نے جو توڑ اور فکر دی ہے وہ فکر پیدا کرو. بھید بھاؤ نہ کرو, بھید بھاؤ نہ کرو. عزیزان ملت اسلامیہ میرا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے جو ہے حرم شریف میں موجود ہیں, سارے کے سارے مکے کے لیڈران, مکے کے سرداران, سرداران قریش وغیرہ سب موجود ہیں. میرا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلال حبشی کو بلاتے ہیں, بلال ادھر آؤ. بلال حبشی کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے قریب آتے ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جا. سبحان اللہ. بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے اور جو کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے. وہاں قریش کے سردار, بڑے بڑے پیسے والے, مکے کے بڑے بڑے سیدھی, بڑے بڑے لیڈر, بڑے بڑے سردار سے اندر ہی اندر دانت پھینکنے لگے کہ غلام کی حیثیت کیسے ہو گئی, کعبے کی چھت پہ چڑھ گیا. اندر ہی اندر پیسنے لگے. اندر ہی اندر کیا ہے, اندر ہی اندر غصہ کرنے لگے. غصے سے جو ہے, غصے سے اندر کا کلیجہ جو ہے, اندر کا کلیجہ بھڑک اٹھا. بولنے کی ہمت نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں میرے آقا موجود تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. وہ ساری بدعتوں کا خاتمہ کرنے کے لیے میرے آقا, وہ سارے گناہوں کا خاتمہ کرنے کے لیے, وہ سارے پرانے رسم و رواج کا خاتمہ کرنے کے لیے پیغمبر آئے تھے. وہ پیغمبر موجود تھے. کسی کی زبان میں یہ طاقت نہیں تھی کہ کچھ بولتا, مگر اندر ہی اندر کس رہے تھے, اندر ہی اندر گھوٹ رہے تھے. غلام کی ہمت کیسے ہو گئی کعبے کی چھت پہ چڑھ گیا؟ ہمت کیسے؟ سب اندر سارے سردار یہ دیکھ رہے تھے مگر ڈر بھی رہے تھے کہ سرکار ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی نظر ہم پہ نہ پڑ جائے, ہمیں ڈانٹ نہ مل جائے, جبر و توبیخ نہ ہو جائے. اور بلال حبشی کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اندر ہی اندر گھٹ رہے ہیں, اندر ہی اندر کیا گھٹن ہو رہی ہے. ابھی جانے ملت اسلامیہ مکے سے گرا, شہبہ سے گرا, جناب جبریل امین اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے جبریل جا میرے محبوب کے در اقدس میں جا, قرآن آیات لے کے جا اور ان مکے والوں کو کہے میرے محبوب سے کہو, مکے والوں کو کہا بتا دے کہ بلال حبشی اگر سے غلام ہے, بلال حبشی اگر سے حبشہ کا رہنے والا ہے, بلال حبشی اگر سے غریب ہے, بلال حبشی اگر سے نادار ہے, بلال حبشی اگر سے ان کے پاس مال نہیں ہے, ان کے پاس سرمایہ نہیں ہے, ان کے پاس دولت نہیں ہے, مگر مکے کے اندر میرے محبوب سے کہو کہ مکے کے سرداروں کو سنا دے بلال حبشی کا تقویٰ جاری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلال حبشی کا تقویٰ جاری ہے. اللہ پر کبیرہ اندر ہی اندر پیس رہے تھے. سبحان اللہ. آتے ہیں جبریل امین آتے ہیں, عرض کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن آیات لے کر ہمیں بھیجا ہے. قرآن کی آیت نازل فرمائی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک وہی لوگ ہیں جو صاحب تقویٰ ہے, جن کا کردار اچھا ہے, جن کا کیریکٹر اچھا ہے, جن کا کلچر اچھا ہے, وہ اللہ کے نزدیک محترم ہے, وہ اللہ کے نزدیک معزز ہے. آیت کریمہ لے کے جبریل سرکار کے سامنے ترغوشی ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں میرا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی حرم شریف میں آیت کریمہ پڑھ کر سرداران قریش اور سرداران مکے کو سنا رہے ہیں. یہ مکے کے لوگوں سمندر کے اندر گھوم رہے تھے, مدن محسوس کر رہے تھے کہ بلال حبشی اور کعبے کی چھت کیسے چڑھ گیا, اس کو حیثیت کیسے ہوئی, ان کی اوقات کیسے ہو گئی کہ یہ کعبے کی چھت پہ چڑھ گیا. میرا فرماتے ہیں اے قریش کے سرداروں, اے مکے کے لیڈروں, بناؤ رب کا فرمان ہے بلال حبشی اگر سے غلام ہے
مگر تم میں سے بہتر ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تم میں سے بہتر ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہے اسلام. اسلام یہ ایک معیار ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پرہیزگاری. یہ تم سمجھ میں بات نہیں. مال دولت سلطنت جاؤ حسمت روگو بدلا، یہ اسلام میں بڑا نہیں بناتا. ان چیزوں سے اس کہا کوئی مسلمان بڑا نہیں. اللہ کے نزدیک معزز نہیں ہوتا واہ ہے. واہ واہ. اللہ کے نزدیک مکرم نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی مکرم ہوتا ہے تو تقوی کی بنیاد پر ہوتا ہے، توکل کی بنیاد پر ہوتا ہے، خشیت رب کی بنیاد پر ہوتا ہے، اتباع رسول کی بنیاد پر ہوتا ہے، رسول اللہ کی غلامی کی بنیاد پر وہ انسان اللہ کے نزدیک معزز ہوتا ہے. ابھی دانے ملت اسلامیہ اب بلال کعبے کی چھت پہ ہیں، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ سفر میں تھا تو آزان دیا تھا کعبے کی طرف رخ کر کے دیا تھا. کیا حجر میں آزان دیا تھا تو کعبے کی طرف رخ کیا تھا. جہاں کہیں بھی آزان دیا تھا تو رخ کعبے کی طرف کیا تھا. مگر آپ نے کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا ہے. اب میرا کدھر کرو رخ کدھر کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بلال رخ میری طرف کر لو، میری طرف چہرہ کر لو. بلال ہم کو چہرہ کرنا ہے. اب میں اس کے ساتھ بال انسان فرماتے ہیں آج لو سنسار کا روزہ دیکھو کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا واہ 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 سبحان اللہ سبحان نعرہ اللہ. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. خاندان امت اسلامیہ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام منصب عہدہ ساری چیز امت کی سوچ سے ورم ورا ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حق سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ ورم ورا ہے. اور کعبے کو بھی ناز تھا بتوں سے پاک کرنے والا والا آ گیا. واہ 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 واہ. کعبہ بھی ناز سے کہہ رہا تھا ہمیں ہمارا جانشین مل گیا ہے. سبحان اللہ. اب سردار جانشین تو تھے اس لیے کہ کعبے کی تعمیر کرنے والے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل تو دونوں کا سردار جانشین ہوئے تھے. جانشین کعبہ کو واہ واہ واہ. میرا آقا نکلا ہے عثمان بن طلحہ کو بلایا ہے بتاؤ. واہ سبحان اللہ. چابی دینے سے انکار کر رہے تھے، واہ منع کر رہے تھے. چابی لیے پھر ان کو تھما دیے لو یہ چابیاں جو چابی جو ہے تمہارے ہاتھ میں. واہ 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 واہ. سرکار کی سخاوت دیکھو. عزیزان ملت اسلامیہ پیغمبر اعظم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہمیں سچی محبت عطا فرمائے، آمین آمین. سچی غلامی نصیب فرمائے اور سچا وفادار بنائے. ہم جب تک دنیا میں رہے ان کا وفادار بنتے رہے. آمین آمین. ڈاکٹر اقبال کسی تخیل میں نہیں کہا کہ محمد سے وفا کینے کو ہم دے رہے. جی 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 یہ تخیل کا شعر نہیں ہے، جی جی جی. غلوِ عقیدت کا نہیں ہے. تفسیر ہے. واہ واہ واہ. غلوِ عقیدت کا نہیں واہ ہے. واہ واہ سبحان غلوِ اللہ. عقیدت کی بنیاد پر محبت کی بنیاد پر تخیل کی بنیاد پر ڈاکٹر اقبال نے نہیں کہا. یہ حقیقت ہے، قرآن کی تفسیر ہے کہ محمد سے وفا کینے تو ہم دے رہے ہیں. وہ جہاں کی چاہے لہو قلم سے واہ واہ واہ. لہو قلم تیرے ان کنتم تحبون اللہ. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرے دوستو سرکار کی غلامی بولو سچا مسلمان ہونے کی پہچان ہے. سرکار کی محبت سچے مسلمان ہونے کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو سب کو نبی کونین کی محبت میں جلائے اور ان کی محبت میں مارے. آمین. اللہ ہماری دعا قبول کرے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامت کرتا دیدار مدینہ، سلامت کرتا مدینہ،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم والآخر الحقات لك ثم مقالب الله تعلمون ثم قال الله تعلمون قال الله تعلمون علم اليقين لترون الظهيم ثم لترون عين اليقين ثم لتظلون يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور أرشه وزينة فرشه وأهل بيته وأصحابه وأزواجه وذرياته
برحمتك يا ارحم الراحمين. الفاتحة جناب احمد المجتبى محمد مصطفى صلی اللہ علیہ وسلم. الہ العالمین نبی قدیر کا سوزا بندہ نوازا، خدا بندہ کریم، خدا بندہ رحیم، خدا بندہ قدوس. جو کچھ بھی نظر نیاز رکھی گئی ہے کلام پاک کی تلاوت کی گئی ہے، وہاں نصیحت تقریر ہوئی ہے، نہ تو منقبت پڑھی گئی ہے، صلاۃ و سلام پڑھی گئی ہے، مولا اس میں کوئی بھول ہو، لرزش ہو، خطا ہو، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول عطا فرما دے. یا اللہ نظر و نیاز کا تحفہ، کلام پاک کی تلاوت کا تحفہ، واعظ و نصیحت و تقریر کا تحفہ، نعت و منقبت، صلاۃ و سلام کا تحفہ بارگاہ رسالت والی رسالت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اے محبوب خدا کی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے، اپنی بارگاہ خاص سے قبول فرما لیجیے. بالخصوص حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک تمام انبیاء و مرسلین کی بارگاہ میں نظر مولا قبول عطا فرما. بالخصوص حضرت سیدنا امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر سرکار قبول فرما لیجیے. بالخصوص حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر سرکار قبول فرما لیجیے. بالخصوص حضرت سیدنا امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر سرکار قبول فرما لیجیے. بالخصوص حضرت سیدنا امیر المؤمنین فاتح خیبر حیدر کرار اسد اللہ الغالب مولا کائنات حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما لیجیے، آقا قبول فرما لیجیے. بالخصوص حضرت سیدنا امیر المؤمنین امام المتقین والصالحین واولیاء سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما لیجیے، آقا قبول فرما لیجیے. بالخصوص حضرت سیدنا سید الشہداء امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں نظر آقا قبول فرما لیجیے. آپ کے تمام جانثار شہیدان کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی بارگاہ میں نظر ہے مولا قبول عطا فرما. بالخصوص حضرت سیدہ عابدہ طاہرہ جاہدہ بنت رسول اللہ سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں نظر مولا قبول عطا فرما، مولا قبول عطا فرما. تمام ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ والدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں نظر مولا قبول عطا فرما. تمام صحابہ کرام، صحابیہ کرام، شہداء اسلام کی بارگاہ میں نظر مولا قبول عطا فرما. تمام تابعین تابعین، اولیاء کاملین، علماء صالحین کی بارگاہ میں نظر مولا قبول عطا فرما. تمام مسلمین والمسلمات، مومنین والمؤمنات، صالحین والصالحات، مرحومین والمرحومات کی بارگاہ میں نظر مولا قبول عطا فرما. سریندر نگر شہر کے اندر گرد و نواح میں آرام فرما رہے تمام بزرگان دین، تمام اہل اللہ کی بارگاہ میں نظر مولا قبول عطا فرما. بالخصوص حضرت صوفی سید خواجہ عزیز الحسن میاں قدس اللہ سیر العزیز کی بارگاہ میں نظر سرکار قبول فرما لیجیے، سرکار قبول فرما لیجیے. بالخصوص حضرت صوفی سید خواجہ نواب علی شاہ قدس اللہ سیر العزیز کی بارگاہ میں نظر سرکار قبول فرما لیجیے. بالخصوص اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر سرکار قبول فرما لیجیے، حضور قبول فرما لیجیے. بالخصوص تاریخ السلطنت غوث العالم میرواح الدین مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی سیمانی نوربخشی چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر سرکار قبول فرما لیجیے. بالخصوص حضور سید علی سید ولی نبی رغان غوث اعظم محبوب الاولیاء سیدنا سرکار شاہ میرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر سرکار قبول فرما لیجیے. احاطہ سرکار شاہ میرا میں جتنے بزرگان دین اولیاء اللہ رحم فرما ہے تمام بزرگوں کی بارگاہ میں نظر مولا قبول عطا فرما. بالخصوص خواجہ خواجگان
فخر ہندوستان حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری ثم الاجمیری عطائے رسول نائب النبی سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر سرکار قبول فرما لیجئے، آقا قبول فرما لیجئے۔ بالخصوص قطب الاقطاب قطب المدار مدار العالمین سیدنا سید بدی الدین احمد زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر سرکار قبول فرما لیجئے، او حضور قبول فرما لیجئے۔ بالخصوص یہ نظر و نیاز کا تحفہ، کلام پاک کی تلاوت کا تحفہ، وعظ و نصیحت و تقریر کا تحفہ، نعت و منقبت صلاۃ السلام کا تحفہ، محبوب سبحانی قطب ربانی حضور سیدنا شیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی غوث السمدانی پیر لاسانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر سرکار قبول فرما لیجئے، تو حضور قبول فرما لیجئے، تو حضور قبول فرما لیجئے۔ الہ العالمین تیرے تمام محبوبین مقربین صالحین بندوں کی بارگاہ میں نظر مولا قبول عطا فرما۔ جن جن بزرگوں کا آج دن وصال ہے، جن جن بزرگوں کا دن آج ولادت ہے، تمام بزرگوں کی بارگاہ میں نظر مولا قبول عطا فرما۔ الہ العالمین آج کے لنگر پاک میں جن جن لوگوں نے دامے درہم سخن قدر حصہ لیا مولا، ان کا حصہ لینا، اپنے روزگار میں سے خرچ کرنا، تیری راہ میں خرچ کرنا مولا کی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اور جن جن لوگوں نے خرچ اٹھایا ہے تیری راہ میں مولا، ان لوگوں کو دنیا آخرت میں اجر عطا فرما دے، اجر عظیم عطا فرما دے۔ الہ العالمین تو اپنے وعدے کے مطابق جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے مولا، تو نے کئی گنا زیادہ بڑھا کر عطا فرما دیتا ہے مولا۔ جن جن لوگوں نے اپنی حلال کمائی میں سے اس لنگر پاک میں، لنگر سرکار دو عالم میں خرچ کیا مولا، ان لوگوں کو کئی کئی گنا عطا فرما دے، ان کے کاروبار میں بے پناہ ترقی عطا فرما دے، ان کے کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرما دے۔ الہ العالمین جن لوگوں نے کوشش محنت کر کے لنگر پاک کو تیار کیا مولا، اس محفل پاک کو سجایا مولا، سب کی کوششیں کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا الہ العالمین رب قدیر مولا، جتنے بھی لوگ آئے ہیں بیٹھے ہیں مولا، ان کے دلوں میں جو حاجت مرادیں ہیں اپنی بارگاہ سے مولا ان کی مرادوں پوری فرما دے۔ تیرے محبوب پاک کے صدقے، تیرے حبیب پاک کے صدقے مولا، آئے ہوئے تمام لوگوں کے دلی حالت تو جاننے والا ہے، دلی مرادوں کو پوری فرما دے۔ آئے ہوئے تمام لوگوں میں سے جو جو پریشان ہیں، تکلیف میں ہے، یا اللہ ان کی تکلیف پریشانی دور فرما دے۔ جو مریض آ کر بیٹھے ہیں مولا، یا ان کے گھروں میں مریض ہیں مولا، ان تمام مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما دے۔ یا اللہ نے صحت و تندرستی عطا فرما دے۔ یہ لوگ اپنی جسمانی روحانی شیاطینی بیماریوں کو لے کر آئے ہیں مولا، ان کی تمام بیماریوں کو دور فرما، انہیں صحت عطا فرما، انہیں زندگی عطا فرما۔ الہ العالمین تمام بد اثرات سے مولا، تمام جادوئی جناتی اثرات سے مولا ان کو ان کے گھر والوں کو محفوظ فرما۔ الہ العالمین تمام نظر بد سے مولا ہم تمام کی حفاظت فرما، تمام حاسدوں سے ہماری حفاظت فرما، تمام دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ جو بے روزگار آئے ہیں مولا، اپنے روزگار کی تکلیفوں میں ہے مولا، یا الہ العالمین مولا ان تمام کے روزگار کی تکلیفیں دور فرما دے۔ یا اللہ جن جن کا روزگار نہیں چلتا مولا، ان روزگاروں پر بالخصوص تیرا کرم نازل فرما، ان روزگاروں کو ترقی عطا فرما۔ الہ العالمین تیرے محبوب پاک کے صدقے مولا، غوث اعظم کے صدقے مولا، ان کے کاروبار میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ اسی طرح مولا ان کو راہ حق میں، تیری راہ میں خرچ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن جن لوگوں نے تُنے عطا فرمایا ہے مولا، انہیں تیری راہ میں خرچ کی توفیق عطا فرما، تیری راہ میں خرچ کی ہمت عطا فرما۔ الہ العالمین رب قدیر جہاں جہاں اچھے کام چالو ہے، اچھے کام ہو رہے ہیں مولا، میلاد مصطفیٰ ہو رہا ہے مولا، کہیں بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے مولا، مدرسہ چالو ہے مولا، مسجد آباد ہے مولا، اور مسجدوں کو لے کر مدرسوں کو لے کر جہاں مولا جہاں تکلیف ہے مولا، یا اللہ مدرسوں مسجدوں کی یا اللہ ہم حفاظت کر سکے، یا اللہ انہیں دیکھ سکے، انہیں دے سکے مولا، ایسی ہمیں ہمت عطا فرما، ایسا ہمیں جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ
اللہ اہل سنت والجماعت کے جتنے ادارے چل رہے ہیں مولا سب کو آباد فرما، سب کو شاد فرما، سب کو فروغ و ترقی عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی چلانے والے ہیں مولا ان کے تمام چلانے والوں کو سلامت فرما۔ الہ العالمین تمام چلانے والوں کو سلامت فرما، تمام انتظام کرنے والوں کو سلامت فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں طالب علم ہے مولا، جو تیری راہ میں طالب علم ہو رہے ہیں مولا ان تمام طلباؤں کی حفاظت فرما، تمام عاشقان رسول کی حفاظت فرما، تمام مہمان رسول کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام اولاد رسول کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین رب قدیر ہم میں سے جو گنہگار ہے خطا کار ہے یا اللہ ہم سبھی تیری بارگاہ میں اجتماعی توبہ کرتے ہیں مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں کوئی عمل ایسا نہیں جو پیش کیا جا سکے مولا، صرف اور صرف ہماری ندامت ہے اور صرف استغفار ہے۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں ہماری ندامتوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے استغفار کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں تیری بارگاہ میں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں اچھائی کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں اچھائی کرنے کی اور اچھائی کروانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں برائی سے رکنے کی اور برائی سے روکنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمامی لوگوں نے جو اپنی حیثیت و طاقت کے مطابق اچھے کام کیے مولا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہا ہے مولا، اس مبارک محفل کے صدقے مولا ہم تمامی لوگوں کی بخشش فرما دے، ہمارے مرحوموں کی بخشش فرما دے، ہماری آنے والے نسلوں کی بخشش فرما دے، امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش فرما دے۔ یا اللہ ہم تمامی لوگوں کو حق پر، سچائی پر، ایمان پر، اسلام پر، یقین پر استقامت عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم تمامی لوگوں کو حلال پر استقامت عطا فرما دے، ہم تمامی لوگوں کو حرام سے اور حرام کاریوں سے دور فرما دے۔ یا اللہ تمام فتنوں سے، تمام گمراہیوں سے، تمام گمراہ کن لوگوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام گمراہی اور گمراہی کے عقائد سے مولا ہماری حفاظت فرما، ہمیں ہمیشہ تعظیم اصحاب رسول کرنے والوں میں فرما دے، محبت آل رسول کرنے والوں میں فرما دے۔ یا اللہ ہمیشہ ان اولیاء کا، ان بزرگان دین کا، ان علماء صالحین کا دامن ہمارے ہاتھوں میں، ہم ان کے ساتھ وابستہ رہے مولا ایسی توفیق عطا فرما، ایسا کرم نازل فرما۔ یا اللہ ان بزرگوں کا دامن ہمیشہ ہمارے ہاتھوں میں سلامت فرما، ان کا ذکر اور چرچا ہماری زبانوں کو جاری و ساری فرما۔ یا اللہ جب تجھ سے ہم دعا مانگے مولا ان صالحین کے صدقے مولا، ان بزرگوں کے صدقے ہمیں عطا فرما دے، ان کو جب وسیلہ بنایا جائے مولا ہماری دعاؤں کو مقبول فرما لے۔ یا اللہ ہم مایوس ہونے لگے اس سے پہلے مولا ہماری ضرورتیں پوری فرما دے۔ یا اللہ ہم غافل ہونے لگے اس سے پہلے ہمیں ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ آسانیوں میں جب ہمارے پاس آسانی ہو مولا ہم تیرے ذکر کی طرف ہو مولا ایسی توفیق عطا فرما، ہم تیرے شکر کی طرف ہو مولا ایسی توفیق عطا فرما۔ اور جب مصیبت آنے لگے یا آ جائے مولا تو ہمیں صبر کے راستے پر ڈال دینا مولا، ہمیں صبر کرنے والوں میں کر دینا مولا، ہمیں صبر کرنے والوں میں فرما دینا مولا۔ یا اللہ جو کچھ بھی مانگا گیا ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے قبول عطا فرما دے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد کرم بارک وسلم صلی علیہ وسلم وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔